اے ایمان والو چاہیے کہ تمہارے زیر دست غلام اور باندیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں۔ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے، سبحان اللہ کہ جب 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی جانا ہے، کسی ملازم نے بھی جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے۔ وہ کون سے مواقع ہیں سنیے؟ ایک نماز فجر سے پہلے، اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو۔ تمہاری سکی اولاد بھی تمہارے کمرے میں آئے تو دستک دے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، میری ماں کا اور کوئی بچہ نہیں، میں اپنی ماں کو دیکھ بھال کرتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، سارا کچھ، تو کیا میں جب اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اجازت لے کے جاؤں؟ سرکار نے فرمایا ہاں اجازت لے کے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا ہاں اجازت لے کے۔ کیا تم چاہتے ہو تم اپنی ماں کو ننگا دیکھو؟ تو سکی ماں کے بھی کمرے میں اگر بچہ جا رہا ہے یا بچیاں جا رہی ہیں تو اجازت لے کے، ماں باپ کے بھی کمرے میں جانا ہے تو اجازت لے کے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس لیے یہ حالتیں ایسی ہوتی ہیں فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد کہ بندہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی شرٹ اتار کے نیچے بنیان پہن کے لیٹے ہوتے ہیں، دیکھنے والے جانے والے کو شرم آ جاتی ہے کہ یہ میں کیوں چلا گیا۔ تو اس سے پہلے کوئی ایسی سچویشن ہو، بہتر ہے کہ تم دستک دے کے جاؤ۔ تو یہ تو اب سوچ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کس طرح سے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں، گھر میں جو سبحان اللہ ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے کہ گھر میں اس طرح محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، یہ ہوتا ہے روحانی ماحول کہ بڑوں کا احترام ہے۔ کمرے میں بھی جا رہے ہیں تو اجازت لے کے، سبحان اللہ، اللہ اللہ سب بولے اللہ اکبر، کہ ویلیوز کا خیال رکھا جائے۔ سبحان اللہ، ایسے اللہ تعالیٰ ادارے ہوں جن میں ایسا درس دیا جائے یا اس طرح بچوں ہماروں کو پڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ سب بولے اللہ اکبر، مل کے بولیں۔ تو جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام خوب واضح فرماتا ہے۔ اللہ خوب علم والا اور حکمت۔ دیکھ لیں کہ جب بالغ جو بچے ہیں اب وہ بھی اجازت لے کے اندر آئیں۔ اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں اور ان کے چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بوڑھی ہیں، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں، یعنی وہ برقع اگر نہیں پہنتی ہیں تو بے شک نہ پہنے، چادر لے لیں۔ اور پھر فرمایا بشرطے کہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنے، مگر ایسی بوڑھی نہ ہوں جو اپنے بال کالے کرتی ہوں، ایسی بوڑھی نہ ہوں جن کو ابھی جوان ہونے کا شوق ہو یا جوان رہنے کا شوق ہو۔ کئی تو بوڑھی بوڑھی ہوتی ہے نا، لیکن کئی بوڑھی جوانوں کو بھی پیچھے کر دیں گے۔ اب عمر سے بوڑھا ہونا تو ہے لیکن لک سے بھی بوڑھا بندہ لگے، سمجھ رہے ہیں؟ جو لک سے بھی بوڑھا لگتا ہے وہ بے شک نہ کرے اس طرح سے پردہ پورا جس طرح ینگ لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن جو بوڑھی جوان لگتی ہیں وہ نہ کریں۔ اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں، بشرطے کہ وہ بھی اپنی رائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنے۔ اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زائد ہونے والے کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اب آپ کو یاد کرواؤں اپنے ایک نجی ہوٹل جس میں ہم لوگ کلاس لیتے تھے 2-3 سال پہلے، وہ آنٹی فوت ہو گئی ہیں اور یاد ہے، اور ہاں کس کی؟ ہاں بالکل، حکیم صاحب کی مسز، اور ان کے کتنے بچے تھے ماشاءاللہ؟ 11 ان کے بچے تھے جی۔ اور جب وہ کلاس لینے آتی تھی تو ایسے بھی اس وقت چیئر لگا کرتی تھی، کچھ ایسے صوفے ہوتے تھے کچھ ایسے ہوتے تھے، تو وہ ماں جی پراپر پردہ کرتی تھی، اتنا موٹا انہوں نے برقع پہنا ہوتا، اتنی پیاری ان کی جلد گلو کرتی تھی ان کی جلد۔ 11 ان کے بچے ایکٹیو ماشاءاللہ اور پوری پردے دار، ایسے شریعت کی پوری پابندی، جوان بھی اتنا پردہ نہیں کرتے تھے جتنا وہ کرتی تھی۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اللہ ان کے گناہ معاف کر کے
اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ آج بھی ہم ان کے ایک اچھے عمل کو یاد کر رہے ہیں، دیکھ لیں کہ پردہ جو پردہ کرتی تھی نا، ایک اچھی صفت تھی ان میں، تو آج ہم ان کا ذکر کر کے آپ کو مثال ان کی دے کے سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ ذکر خیر جو ان کا ہو رہا ہے، یہ ان کی بخشش کا ذریعہ بن گیا کہ وہ مر چکی ہیں مگر ان کے پردے کا سبحان اللہ آج بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے لیے ان کی یہ اچھی بات، ایک اچھی خوبی جو ان کے اندر تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے یہ باتیں صدقہ جاریہ ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی اتنی وہ بوڑھی تھی، آپ نے دیکھو گا اکثر بوڑھی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، ماشاءاللہ وہ ایک مثال تھی ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔